بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص نے 20 سال عبادت اور ریاضت میں گزارے، پھر اس میں منفی تبدیلی آئی اور وہ گناہوں کے راستے پر چل نکلا۔ یہاں تک کہ 20 سال گزر گئے۔ ایک دن آئینہ دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنی داڑھی میں سفید بال دکھائی دیے۔ اس کے دل پر چوٹ لگی۔ دوبارہ نیکیوں کے راستے پر چلنے کا سوچ کر اللہ پاک سے عرض کی، یا رب کریم، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی، پھر 20 سال تک تیری نافرمانی کی۔ اگر اب میں تیری طرف آؤں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس نے ایک آواز سنی، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو نے ہماری نافرمانی کی اور ہم نے تجھے مہلت دی۔ اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کریں گے۔ تبدیلی کا سفر انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے۔ کچھ تبدیلیاں اس کے جسم میں آتی ہیں، مثلاً پیدا ہونے کے بعد اس کی خوراک دودھ ہوتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد نرم غذائیں کھانا شروع کر دیتا ہے، پہلے گھٹنوں کے بل، پھر اپنے پاؤں پر چلنے لگتا ہے، پہلے مختلف آوازیں نکالتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بولنا بھی سیکھ جاتا ہے۔ جبکہ کچھ تبدیلیاں اس کے اوصاف و کردار میں آتی ہیں جو مثبت بھی ہو سکتی ہیں اور منفی بھی، جیسے من پسند چیز ملنے پر خوش ہونا، ناپسند باتوں پر غصہ آنا، کسی سے نفرت یا محبت رکھنا، کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانا، کسی کی بات ماننا یا ماننے سے انکار کر دینا، کسی کو عزت دینا یا اس کی بے عزتی کر دینا، کسی کو اپنے سے بہتر یا حقیر جاننا، کسی کو نعمت ملنے پر خوش ہونا یا جلنا کوڑنا وغیرہ۔ پھر جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، اپنی خوبیوں کو بڑھانا اور خامیوں پر قابو پانا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں اگر وہ اپنا سفر مثبت سمت میں کرتا ہے تو دنیا آخرت میں کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے، اور جو بد نصیب اپنے کردار پر منفی اوصاف غالب کر لیتا ہے تو ناکامی اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ہم سب کو اپنی منفی عادتوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ان مدری پھولوں پر عمل بہت مفید ہے۔ نمبر 1، خود کو بدلنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیے، کیونکہ جب تک آپ کا ذہن نہیں بنے گا، دوسرا کتنی ہی کوشش کر لے کامیابی نہیں ملے گی، اور جس دن آپ نے اپنی اصلاح کی ٹھان لی تو راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ نمبر 2، اپنے خالق و مالک عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کیجیے اور اپنے چھوٹے بڑے گناہوں پر یوں شرمسار ہو جائیے کہ میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور آئندہ کے لیے ان گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ اس عمل سے آپ کو ایسے لگے گا جیسے دل و دماغ سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ نمبر 3، کسی بھی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا مدار شریعت کی تعلیمات ہیں، اس کی تفصیل جاننے کے لیے علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ علماء اہل سنت کی صحبت، مطالعہ کی عادت اور مفتیان کرام سے شرعی مسائل دریافت کرنا اپنا معمول بنا لیجیے۔